اب انسانوں کی دو شکلیں بتائیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس آئینے میں ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہ دو طرح کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور یہاں پر بھی دعا کا ذکر ہے، یعنی دعا جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں۔ جس چیز سے ہماری دلچسپی ہوگی، جس میں ہماری لگن ہوگی، دعا میں ہم وہی مانگیں گے۔ اب اللہ نے بتایا کہ دو لوگوں کی کیٹیگریز جو ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ فرمایا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں ہی، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، سب کچھ ان کو دنیا میں ہی کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں دے دے۔ فرمایا نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، بس ہم یا اللہ میرا کاروبار ترقی کر جائے، مجھے یہ مل جائے، میری اولاد کو یہ ہو جائے، میرا فلانا ہو جائے، بس ساری فکر دعا میں بھی یہی ہے۔ تو فرمایا کہ کیا ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ تین چیزیں دعا میں ہونی چاہیے، ایک تو کیا دنیا کی بھلائی، دوسری آخرت کی بھلائی، اور تیسری جہنم کے عذاب سے بچنا۔ فرمایا کہ یہ تیسرے لوگ ہیں، وہ کیا مانگتے ہیں، وہ صرف دنیا نہیں مانگتے، دنیا بھی مانگتے ہیں، لیکن دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو اور عذاب جہنم سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اب ہم خود جھانکیں، غور کریں کہ ہم جب تنہائی میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ سے کیا مانگتے ہیں، پھر خود ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ کیا ہمیں آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ وہاں ہم بچ جائیں، وہاں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی محل عطا فرمائے؟ ہمارا سارا زور اس پر ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمارا محل تیار ہو جائے، ہمارا کاروبار آسمان پر چلا جائے اور رات کو ہی انتقال ہو جائے۔ کیا کریں گے؟ وہ مال کیا قبر میں جائے گا؟ وہ سب کچھ قبر کے اندر فائدہ دے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ ہیں دو کیٹیگریز۔ اب ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے کیا حکم ہے جو اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی، عذاب جہنم سے نجات۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا دونوں جہان میں، دنیا میں بھی اللہ ان کو دے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ فرمایا انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا دونوں جہان میں بس سبب ان کے نیک کمائی کے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کس نہج پر، کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ نے جو تعلیم دی ہے اس کو اختیار کر رہے ہیں یا کوئی اور راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، بڑا دبلا پتلا بالکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے، تم کوئی اللہ سے دعا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو نے جو آخرت میں عذاب دینا ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ فرمایا کہ تم میں یہ طاقت ہے کہ تم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ تم میں یہ طاقت کہاں سے آئی کہ تم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ اللہ سے دعا مانگا کرو یہ دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بھائی اس سے اس کا فضل تلاش کرو، نہ یہ کہ مجھے جو عذاب دینا ہے مجھے یہاں دے دے، فلاں کر دے۔ بھائی اس کے عذاب کو سہنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔